اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ سورۃ الانعام آیات 95 اور 96۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالی فالق الحب والنوى پھاڑنے والا ہے دانوں کو، والنوى اور گٹھلیوں کو۔ حب کا لفظ دانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نواد کی جمع گٹھلی کے لیے، کھجور کی گٹھلی کے لیے لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا تعارف پھر سے کہ اصل میں خالق حقیقی، مالک حقیقی کون ہے، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے یہ کہ پہلے چھوٹی چیزوں سے آیات الہی کا آغاز ہوا، پھر کائنات کی بڑی چیزوں کی طرف توجہ ہوگی۔ فرمایا کہ ایک چھوٹے سے دانے اور چھوٹی سی گٹھلی پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے انکھوئے نکالے اور پھر انہیں پودے اور درخت بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت ہی ہے کہ وہ ایک ایک بیج اور ایک ایک گٹھلی کے اندر صلاحیت اور ودیت فرماتا ہے، پھر اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے زمین، آسمان، ابر، ہوا، گرمی، سردی، خزاں، بہار، سب کو حکم ہوتا ہے کہ وہ سب مل کر اس کی پرورش میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ تو یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، وہ خالق ہے۔ اور اگر زمین اپنی پیداوار ختم کر دے، بند کر دے، تو انسان یقیناً اس دنیا میں ان کے لیے رہنا ناممکن ہو جائے۔ یخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، ومخرج المیت اور نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ مردہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور اس کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ لے لہاتا ہوا پودا اور پھر سرسبز باغات، اور اسی طرح نطفے اور انڈے سے جاندار چیز کی تخلیق، اور مسلمان سے کافر، کافر سے مسلمان کی تخلیق۔ یہ ساری چیزیں، بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہاں تھوڑا غور کیا جائے آیت مبارکہ میں، تو پہلے جو حی کو، یخرج الحی من المیت، کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور پھر آگے اسلوب چینج ہو گیا، یہ نہیں فرمایا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ کہ وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ تو یہاں ایک خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ یخرج الحی کے اندر اس نے فعل استعمال کیا ہے، ورب۔ تو فعل حادث ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا ہے تو اب انسان کے پاس اختیار نہیں، یا اس چیز کے پاس اختیار نہیں کہ وہ ابدی یہاں رہے۔ جس طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب انسان چاہتا ہے وہ دنیا میں رہے، لیکن جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ سے موت، زندگی سے موت کی طرف لوٹانے والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت بیان ہو گئی۔ ذالکم اللہ، وہی تو ہے اللہ تعالیٰ، فأنا پس کہاں، توفکون تم بھٹکے جا رہے ہو، بہکے جا رہے ہو، کہ اللہ تو تمہارا وہ ہے۔ تو زمین کی ایک خوبصورت سی مثال دے کر، زمین کے اندر جتنی جمادات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان کا زندہ ہونا، ان کا مرنا، اور پھر کھیتی باڑی اور جو باقی معاملات ہیں، سب کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارا خالق اور مالک تو وہی ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے، برآمد کرنے والا ہے صبح کو، یعنی رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سورج آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوتا ہے اور اندھیرا چھڑتا جاتا ہے اور روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
وَجَعَلَ اللَّيْلَ اور اس نے بنا دیا ہے رات کو سکنن سکون کے طور پر۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثالیں دیں، اب آسمان کی طرف کہ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہی کامل ہے، اور آسمان کے معاملات میں بھی اختیارات سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہیں۔ تو صبح کو پھاڑنے والا، صبح کو ظاہر کرنے والا، صبح کو نمودار کرنے والا، اور رات کو سکون کا باعث بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند، حسباناً یہ ایک حساب سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے کائنات تخلیق کی ہے تب سے 12 ہی مہینے ہیں، چاہے وہ شمسی نظام ہے چاہے قمری ہے۔ قمری نظام کے مطابق ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، سارے ہمارے معاملات ہیں اس کے مطابق، اور یہ قمری شمسی معاملات ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نظام اور سسٹم جس طرح بنا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بہترین قسم کا نظام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے اختیارات کے مطابق ہیں اور اسی کی منشا و مرضی کے مطابق چل رہی ہیں۔ ذالک، یہ تقدیر کہتے ہیں اندازہ، العزیز زبردست یعنی کمال رکھنے والا، العلیم اور جو علم میں کمال رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب چیزوں کو ایک نظام اور سسٹم کے تحت مربوط کر دیا ہے، یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اسی کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اوپر نشانیاں بیان کی ہیں ان کی حقیقت سامنے آتی ہے، یہ اسی کا بیان کہ سب کا سب نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ اس نے دن، مہینے، سال متعین کر دیے چاند اور سورج کی وجہ سے۔ اب ہر عقل سلیم رکھنے والے شخص کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اس کے علم اور قدرت سے ہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آیات محکمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 97 اور 98۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے، جعل لکم، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو، لتہتدوا، تاکہ تم راہ پا سکو، بہا، ان کے ذریعے سے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، اسی کا تسلسل چل رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ ستاروں کو بنانے کے مختلف مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرما دیا۔ اب یہاں ایک اور مقصد بیان کیا کہ جن لوگوں کو سمندر، جنہوں نے دیکھا ہے یا اس میں سفر کیا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ سمندر میں جب جہاز چلتے ہیں تو کئی دن کنارہ دستیاب نہیں ہوتا، نہ سمت کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح رات کے اوقات میں وقت ستاروں کے ذریعے ہی لوگ معلوم کیا کرتے تھے کہ اب کیا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو اب جس خالق اور مالک نے ان تمام چیزوں کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، اور یہ انسان اس مخلوق کو جو اس کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے اس کو خالق کا شریک بنا لے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ میں یہ چیز پائی جاتی تھی، اور عرب شعراء نے بھی اس کا تذکرہ اپنی شاعری میں کیا ہے کہ کچھ ستاروں کو وہ سعادت کا باعث سمجھتے تھے، کچھ کو نحوست کا باعث سمجھتے تھے، اور کچھ ستارے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بھی ہیں جو مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے ہیں، پورا سال نہیں چمکتے وہ،
جس طرح شعراء اور شعراء یہ ستارے بہار کے موسم میں ظاہر ہوتے تھے تو عرب لوگ ان کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ان کا خالق اور مالک تو اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے تھی۔ تم نے ان سے خدمت لینے کی بجائے الٹا انہیں کو تم نے خیر اور شر کا باعث سمجھ لیا۔ ہاں جی، تمہارا ستارہ کون سا ہے، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تم کس مہینے میں پیدا ہوئے ہو، یہ مختلف قسم کی توہمات جو قدیم یونانیوں کے ہاں پائے جاتے تھے آج مسلمانوں کے اندر بھی درآمد ہو چکے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا ستاروں کا مقصد کچھ اور ہے۔ قد فصلنا الآیاتی، تحقیق ہم نے تفصیل سے آیات کو بیان کر دیا ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جاننے والی ہوگی۔ اب جو علم رکھتی ہے قوم، اس کو پتہ ہے کہ ان کا مقاصد کیا ہے اور وہ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں اس سے۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ عمومی طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور نہ کبھی ان پر غور و فکر کیا ہے، تو بس مختلف قسم کے توہمات اس کے بارے میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب انہوں نے ستارہ دیکھا تھا، پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ میرا رب ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن جیسے ہی پھر وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا نہیں، جو چیز غائب ہو جائے، چھپ جائے، پوشیدہ ہو جائے، وہ میرا رب، میرا مالک نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اگلے تعارف پھر، انشاءکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ اور اشارہ کس طرف ہے؟ تخلیق آدم کی طرف، آدم علیہ السلام کی طرف۔ اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب سے مراد جن قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، کتاب، صاحب کتاب ہیں وہ لوگ، تو ان سب کا یہ کانسیپٹ، نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کی ہے۔ اب ایسے نظریات پیش کرنا کہ انسان کا ارتقاء ہوا ہے، انسان جناب مختلف جراثیموں سے ارتقاء کرتے کرتے یہ صورت اختیار کر لی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر قرآن مجید نے اس نقطۂ نظر کو بیان کر دیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌ، بس اس کا ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس کے سونپنے کی جگہ ہے۔ اب ٹھہرنے کی جگہ ماں کا رحم اور سونپنے کی جگہ باپ کی پشت۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ رائے دی ہے اور ایک کی رائے اس کے برعکس ہے کہ مستقر سے مراد باپ کی پشت اور مستودع سے مراد ماں کا رحم ہے، اور بعض نے اس سے دنیا اور آخرت یا قبر مراد لی ہے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اول ماں کے پیٹ میں سپرد ہوتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے، پھر دنیا میں آ کر ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوگا قبر میں تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اثر قبول کر سکے، پھر جا ٹھہرے گا جنت میں یا دوزخ میں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ پہلی آیات 95، 96، 97 میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، پھر چاند اور سورج کا تذکرہ، اب پھر اس آیت مبارکہ میں 97 میں اللہ نے ذکر کیا ستاروں کے بارے میں، اور پھر یہ جو 98 آیت ہے اس میں انسان کے نفس کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، کہ وہی ایک اللہ ہے، ان کا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے۔ بس فرق دیکھیں کہ اس آیت میں فرمایا تھا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور یہاں فرمایا یفقہون۔ تو اس میں ایک باریک سا، بڑا لطیف سا اشارہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حسی قسم کی نشانی کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے، ان کو دیکھ لو۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اپنی نفس کے بارے میں ہی سوچ لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں، علامتیں اور نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو صاحب علم ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، اور پھر ساتھ سمجھ اور فہم بھی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اصحاب علم اور اصحاب فہم میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔